لفظ اللہ کیوں بیان کیا؟ رب کا معنی ہے تربیت کرنا، پرورش کرنا، العالمین یعنی تمام مخلوقات کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے۔ جو پہلا وہ ترجمہ جو ہوگا اس آیت کا وہ ہوگا لفظ با لفظ، تاکہ آپ کو ہر آیت کے ہر لفظ کا معلوم ہو کہ اس کا وہ ترجمہ کیا ہے۔ تو تمام حضرات غور سے سنیں۔ الحمد تمام تعریفیں، سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، العالمین تمام مخلوقات کا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ سب کو سمجھ آ گئی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پوری صورت ہے اس کی ہم نے پہلی آیت کی تلاوت فرمائی، اب اس کے بعد ہم لوگوں نے آپ کے سامنے لفظ با لفظ اس کا ترجمہ بھی کیا۔ الحمد کا معنی ہے تعریف، اور اس کے شروع میں الف لام آ گیا، الحمد بن گیا، تو اب اس کا معنی ہو گیا تمام تعریفیں۔ یہ تھا آگے تھا لفظ اللہ، لیکن لفظ اللہ کے شروع میں آ گیا لام، تو معنی ہو گیا اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنا، پرورش کرنا، تربیت کرنا، تو رب کا معنی ہو گیا پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ العالمین تمام مخلوقات کا، یعنی تمام مخلوقات کا پالنے والا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب سورہ فاتحہ کے مضامین آپ سب دیکھ لیں۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، آج ہم نے اس کی پہلی آیت کی تفسیر پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کی مکمل طور پر کیا تفسیر بنتی ہے، اور ہم نے آج اس کو بھی تھوڑا بہت ٹچ کرنا ہے۔ غور سے سنیے گا۔ یہ جو پوری کی پوری سورت ہے اس میں ٹوٹل 7 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ ان 7 آیات میں جو پہلی 3 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان 3 آیات کے اندر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ان 3 آیات کے اندر ہم لوگ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر جو آدھی آیت ہے ہم اس میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور جو آدھی آیت ہے ہم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور مدد حاصل کر رہے ہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یعنی پہلی 3 آیات دعا کے بارے میں، آخری 3 آیات، پہلی 3 آیات ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور آخری 3 آیات ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور جو بیچ کی آیت ہے، جو چوتھی آیت ہے، اس میں ہم آدھی آیت میں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور آدھی آیت میں ہم لوگ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، جب انسان بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان نے میری حمد بیان کی۔ پھر جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جواباً کہتے ہیں کہ اس انسان نے میری تعریف کی۔ جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ وہ واحد آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ آیت مشترک ہے۔ پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک ولا الضالین تک جب انسان یہ دعا مانگتا ہے اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے اس نے جتنی چیزیں مانگی ہیں میں ان کو وہ قبول کرتا ہوں، اور میں یہ تمام وہ چیزیں اس کو دوں گا۔ اور وہ چیزیں کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے راہ راست مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں الحمد جو آج ہماری جو ہے وہ تفسیر وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تو آج ہم نے اس کو بیان کرنا ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں۔ الحمد کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ الحمد تمام تعریفیں، سب تعریفیں۔ اب جب انسان صبح کے ٹائم اٹھتا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، انسان کی
जिस जिस चीज के ऊपर निगाह पड़ती है वो अल्लाह का एक मंजर ही पेश करते हैं। वो एक ऐसी खालिक जात के ऊपर दलालत वो करती है कि मुझे बनाने वाला कोई खालिक है। अगर इंसान सुबह उठकर आसमान को देखे तो वो तब भी खालिक के वजूद के ऊपर दलालत कर रही है कि मुझे बनाने वाला कोई है। अगर इंसान सांस ले तो इस हवा को, इस ऑक्सीजन को बनाने वाली कोई जात है। फिर रात को चांद को अगर इंसान देखे, दिन को अगर बंदा सूरज को देखे, दरख्तों को देखे, हत्ता कि अगर इंसान कोई बिल्डिंग भी देखे तो उसका भी खास मटेरियल अल्लाह तबारक व तआला ही ने बनाया है। तो लिहाजा जब हमारे इर्द गिर्द तमाम चीजें अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं तो आगे हमारी जबान से खुद निकलता है लिल्लाही अल्हम्दु, तमाम तारीफें उसकी हैं जिसने इन तमाम चीजों को बनाया। तो वो किसने बनाया? तो ये तमाम चीजें उस चीज के ऊपर दलालत कर रही है जिसने इन चीजों को बनाया। तो वो कौन है? वो एक ही जात है, लिल्लाही, अल्लाह तबारक व तआला, यानी तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए। इसी तरह जब इंसान कोई पेंटिंग देखता है या कोई ऐसी बिल्डिंग देखता है तो इंसान कहता है इसने कितना खूबसूरत बनाया है, इसने कितना खूबसूरत बनाया है। तो असल में वो चीज, इंसान उस मटेरियल की वो तारीफ नहीं कर रहा होता, इंसान उसके बनाने वाले की तारीफ करता है कि इसको बनाने वाली जात ने, उस इंसान ने कितना बेहतरीन बनाया है। इसीलिए जब हम अपने इर्द गिर्द तमाम ऐसी वो चीजें देखते हैं कि जो अल्लाह ने हमारे लिए ही बनाई है तो हमारे मुंह से बेख्तियार निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। लिल्लाही का माना है सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। क्यों? क्योंकि जब इतनी चीजें, इतनी नेमतें जब हम अपने इर्द गिर्द वो देखेंगे तो बेसाख्ता होकर हमारी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह ही निकलेगा, क्योंकि ये तमाम चीजें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई। अब आगे आ जाइए, रब्बिल आलमीन, लफ्ज रब, ये जो लफ्ज रब है ये हम किसी इंसान के लिए नहीं बोल सकते। वो बेशक इंसान, उसने आपको पाला हो, बेशक उसने आपको बड़ा किया हो, उसने आप पर हर नेमत निछावर की हो, लेकिन रब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। क्यों? लफ्ज रब का माना है तरबियत करना और परवरिश करना, और इसका इस्तिलाही माना है कि किसी चीज को उसके तमाम फायदों की रियायत रखते हुए, उस चीज की तमाम फायदों को, उन तमाम फायदों की रियायत रखते हुए उसको आगे बढ़ाना और उसको हद कमाल तक पहुंचाना, ये होता है रब। इसीलिए इसका जो माना है वो तरबियत कर रहा है। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। जो एक माँ है, एक माँ अपने बच्चे को वही चीज पहुंचाती है जो उसके फायदे के लिए। अब वो छोटा बच्चा है, उसके लिए सबसे फायदेमंद क्या चीज है? दूध। उसके लिए सबसे फायदेमंद चीज क्या है? सबसे अच्छी आबो हवा। तो वो माँ अपने छोटे बच्चे की जो तरबियत करती है तो वो तमाम फायदों की रियायत रखते हुए उसको हद कमाल तक पहुंचाती है। बच्चे को भूख लगती है, जो ही वो रोना शुरू करता है, माँ उसको फौरन दूध पिलाती है। माँ को ये मालूम होता है कि इसके ऊपर सही पंखा नहीं चल रहा, हवा उसको नहीं पहुंची, वो जो ही रोने लगता है माँ उसको हवा पहुंचाती है। यानी जहां पर उस बच्चे को उस तरबियत की जरूरत पड़ती है, माँ उसको आखिरी हद तक पहुंचाने तक उसकी वो तरबियत करती है। यानी 3 साल तक इंसान का जो बच्चा है वो हर चीज को सीखने के लिए उसको अपने दिमाग और उसके साथ जो जो चीजें हो रही है इंसान वो सीख रहा है, इंसान का बच्चा वो सीख रहा है 3 साल तक, 4 साल तक। तो 3 से 4 साल तक माँ जो उसकी वो तरबियत करती है, उसको हर वो फायदा पहुंचाती है जो उसके लिए फायदा हो। अब इंसान का छोटा बच्चा है, अब सोना वो कितनी कीमती चीज है, तो उस छोटे बच्चे को सोना देना ये उसकी माँ की तरबियत का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसकी माँ की वो तरबियत का हिस्सा ये है कि जब बच्चे को भूख लगे उसको अपनी छाती से दूध पिलाना, ये उसको फायदा पहुंचाना है, ये उस माँ की वो तरबियत है। तो लिहाजा किसी चीज को, किसी जात को उसकी मसाले, उसके फायदे की रियायत रखते हुए उसको आगे बढ़ाना, उसको हद कमाल तक पहुंचाना, ये तरबियत का माना है और यही माना रब का माना है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इंसान की वो तरबियत करते हैं, इंसान को पालते हैं, इंसान की हर लिहाज से वो तरबियत करते हैं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए तमाम तारीफें हैं जिसने तमाम जहानों को पाला है, जिसने तमाम मखलूकात को पाला है। तो रब का माना है तरबियत करना, परवरिश करना, और हर इंसान को, हर मखलूक को
اس کو اس کے فائدے کی چیز اس کے حد کمال تک پہنچانا یہ ایک خالق ہی کر سکتا ہے، یہ ایک رب ہی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا رب کا معنی اور رب کا لفظ صرف ہم اللہ کے لیے بولیں گے، کسی انسان کے لیے بولنا یہ ناجائز ہے۔ اب اس کے بعد العالمین، العالمین کا معنی ہے عالم کی جمع ہے، جو عالمین ہے یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ تمام وہ اجناس، الگ الگ اجناس، مثال کے طور پر انسان ایک جنس ہے، انسان ایک قسم ہے اللہ کی مخلوق کی، یہ ایک الگ جنس ہے۔ عالم ملائکہ یعنی فرشتوں کی جنس ایک الگ جنس ہے۔ عالم جنات، جنات کی جنس الگ ہے۔ اسی طرح جمادات، نباتات، تمام اجناس الگ الگ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ یہ نہیں کہا الحمدللہ رب العالم کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالم انسان کو پالنے والا، نہیں، اللہ نے کہا عالمین، یعنی عالم کی جمع اللہ نے استعمال کی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ اس میں تمام مخلوقات آ گئی، اس میں چاند، ستارے، آب و ہوا، درخت، جمادات، نباتات، انسان، فرشتے، جنات، جتنی مخلوق تک ابھی تک انسان کی رسائی پہنچی ہے اور جو مخلوقات انسان کی وہ رسائی سے بالا تر ہے، تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو پالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے کہا امام راضی رحمہ اللہ نے آج سے تقریباً 800 سال پہلے تقریباً اس وقت کہا تھا کہ اس خلا یعنی کہ یہ جو ہماری ایک سپیس ہے، یہ جو ہماری ایک کائنات ہے، یہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، جس کے الگ ستارے ہیں، اس کا الگ چاند ہے، اس کا الگ سورج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی خلا اور بھی ایسی سپیس بنائی ہے جہاں پر اور مخلوقات رہتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو امام راضی رحمہ اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ ہماری کائنات کے علاوہ بھی ایک لامتناہی خلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نہ ختم ہونے والی ایک ایسی خلا بھی ہے جو کہ اگر انسان اس کو ڈھونڈتا رہے تو انسان کو ہر سال ہر دن نئی نئی خلا ملتی رہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خلا کے علاوہ بھی اور بھی خلا بنائی ہے جو کہ انسان سے بالا تر ہے۔ تو ان سب کو بھی پالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اب انسان نے کتنی بڑی ترقی کر لی، اب انسان نے راکٹ بنا لی، اسپیس بنا لی، شٹل بنا لی، جو اوپر جا کر ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو اب بھی جا کر انسان کی ریسرچ یہیں تک پہنچی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ آخری حد نہیں ہے، جہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ آخری حد نہیں ہے، بلکہ ہر سال، ہر 2 سال بعد، ہر 3 سال بعد ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ وجود تو بہت پہلے کی ہے لیکن انسان کی ریسرچ میں ایک نئی چیز آتی ہے کہ اس سے آگے بھی دنیا ہے، اس سے آگے بھی دنیا ہے۔ جہاں تک وہ پہنچتے ہیں وہاں سے آگے بولتے ہیں وہ بلیک ہول ہے۔ بلیک ہول کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے ایک الگ کائنات ہے، یہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ پھر کچھ ریسرچ کے بعد جب انسان آگے پہنچتا ہے تو انسان بولتا ہے اب اس سے آگے بلیک ہول ہے، یعنی کہ انسان کو ہر کچھ سالوں بعد نیا خلا ملتا ہے، نئی وہ کائنات ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات، چاند، ستارے اور سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بنائے ہیں، سیارے اور بھی ہیں اس زمین کے علاوہ بھی۔ اب اس کے علاوہ اگر جب انسان ایک لقمہ تیار کرتا ہے، جب انسان ایک لقمے کو اٹھاتا ہے تو اس وقت اگر وہ صرف ایک روٹی کے نوالے کے اوپر صرف وہ ایک ریسرچ دیکھے کہ اس کے اوپر سورج کی روشنی بھی لگی ہے، اس کے اوپر چاندنی بھی لگی ہے، اس کے اوپر آب و ہوا بھی لگی ہے، پھر اس کے اوپر زمین کی ایک الگ طاقت لگی ہے، پھر اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں انسانوں نے عمل کیا ہے، پھر یہ پوری وہ گندم اس طرح ایک وجود میں آئی ہے، پھر اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا اس کے اوپر مال خرچ ہوا ہے انسان کا، پھر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گندم کو زمین سے نکال کر الگ کیا ہے، پھر اس کے اوپر ہزاروں خرچ الگ ہوئے، پھر وہاں سے وہ تیار ہو کر آٹے کی شکل میں آئی، پھر آٹا اور پانی مکس ہوا، پھر وہاں سے آٹے کی صورت سے نکل کر یہ روٹی کی صورت میں آئی، اور یہ روٹی اس وقت میرے سامنے آئی۔ تو اگر انسان ایک لقمے سے پہلے کی تمام تر وہ مراحل دیکھے جن مراحل سے گزر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نوالا اتارا ہمارے سامنے، تو پھر اس وقت بے ساختہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ تو لہٰذا آج کی ہماری وہ تفسیر یہ تھی کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں
اللہ کے لیے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کے جو مضمون بیان کیے کہ اس سورت کی پہلی 3 آیات جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی تعریف کے اوپر ہے. آخری 3 آیات جو ہیں وہ صرف اور صرف انسان ان میں اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے. اور جو بیچ کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک آیت ہے. پھر اس کے بعد لفظ اللہ کیوں بیان کیا؟ اللہ نے اس لیے کہ جب ہم تمام اپنے ارد گرد کے نظاروں کے اوپر اپنی آنکھوں کو دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایک ہی چیز ملتی ہے کہ تمام تعریفیں ایک ہی ذات کے لیے، وہ کون ہے؟ اللہ. پھر اس کے بعد رب کا معنی ہے تربیت کرنا اور پرورش کرنا. پھر میں نے آپ کے سامنے اس کی اصطلاحی تعریف بیان کی تھی کہ تمام مصالح کو، تمام فائدے کی رعایت کرتے ہوئے حد کمال تک پہنچانا اس چیز کو، یہ رب کی نشانی ہے. اور اس کی چھوٹی سی مثال میں نے دی تھی ماں کی شکل میں. جس طرح ماں اپنے بچے کو وہی چیز پہنچاتی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، تو وہ بھی تربیت کر رہی ہے. لیکن جو اللہ نے ہماری وہ تربیت کی اس جیسی وہ تربیت ماں کی بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد العالمین یعنی تمام مخلوقات کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور یہ صرف ہماری مخلوق نہیں، یہاں پہ اللہ نے عالم نہیں کہا، عالمین ذکر کیا، اسی لیے کہ انسان کے علاوہ بھی اور بھی عالم ہے. عالم ملائکہ ہے، ان کو بھی اللہ پال رہے ہیں. عالم جنات ہے، اللہ ان کو بھی پال رہے ہیں. چاند، ستارے، سورج، یہ تمام عالم ہے، اللہ ان کو پالنے والا ہے. لہٰذا اللہ نے اسی لیے بیان کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.